قربانی کتنے دن تک کر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں اس میں سیدنا حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس حدیث پاک کے، مسند احمد کی یہ روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کل ایام التشریق ذبح، تمام جو ایام تشریق ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ جانور ذبح کرنے کے دن ہے، یعنی قربانی کرنے کے دن ہیں۔ تو ایام تشریق کہتے ہیں 11، 12 اور 13 تاریخ کے جو دن ہوتے ہیں نا، ان کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ تو اب چونکہ 10 ذی الحجہ کو تو ہم قربانی کرتے ہیں، عید الاضحیٰ کا دن جو ہوتا ہے 10 ذی الحجہ کا دن ہوتا ہے، وہ 10 تاریخ کا تو ہم نے اس دن قربانی کرنی ہے، وہ عید کا دن ہے۔ اس کے علاوہ 3 دن اور ہوتے ہیں، 11 تاریخ یعنی عید کے بعد کا دوسرا دن، پھر عید کے بعد کا یعنی عید کے بعد کا پہلا دن، پھر دوسرا دن، پھر تیسرا دن، یعنی 13 تاریخ 13 ذی الحجہ کی مغرب تک آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قربانی کرنی ہی ان 4 دنوں میں ہے، 3 ایام تشریق اور ایک 10 ذی الحجہ، یعنی کہ ٹوٹل 4 دن بنتی ہیں، 4 دن قربانی کرنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 4 دنوں میں قربانی ہم نے کرنی ہے۔ یوں سمجھیں کہ ایک بندے کے پاس قربانی کے جانور 10 ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے کہ 1-2 جانور عید الاضحیٰ کے دن نماز عید پڑھنے کے بعد ذبح کر لیتے ہیں، باقی جانور کھڑے رہنے دیتے ہیں، وہ جی ہم دوسرے دن کریں گے، کچھ جانور ہم تیسرے دن کریں گے، پھر اس کے بعد چوتھے دن کریں گے۔ تو یہ بالکل شریعت کے مطابق عمل نہیں ہے میرے بھائیو۔ سنت عمل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 100 اونٹ تھے ایک دفعہ قربانی پر نہر کرنے، ذبح کرنے کے لیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ نماز عید ادا کرنے کے بعد 10 ذی الحجہ کے دن، عید کے دن ہی آپ نے 100 کے 100 اونٹ نہر فرمائے، ذبح فرمائے۔ جو ہم ذبح کہتے ہیں نہر کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ 100 اونٹوں کی قربانی آپ نے عید کے دن 10 ذی الحجہ کو ہی آپ نے دی ہے، اور حتیٰ کہ آپ نے تقریباً 63 اونٹ اپنے دست مبارک سے، اپنے ہاتھوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہر فرمائے۔ پھر اس کے بعد سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ باقی کو تم نہر کر دو۔ آپ نے تو ایسا نہیں کیا کہ ابھی تو بڑے لوگ قربانی کر رہے ہیں، ہماری بہت بڑی قربانی ہے، تو کچھ کیونکہ ایام تشریق بھی قربانی کے دن ہے تو کچھ اونٹ ہم یعنی 15، 20، 30، 40، 50 آج کر لیتے ہیں اور باقی 20، 30 کو کل کر لیں گے، پھر آگے پرسوں کر لیں گے۔ ایسا نہیں ہے، صحابہ کرام سے بھی ایسا ثابت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو 4 دن قربانی کے لیے ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ پہلے دن عید الاضحیٰ کے دن اگر کوئی بندہ کسی مجبوری کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکا، جانور نہیں ملا یا کچھ اور مجبوری کوئی بھی ہو سکتی ہے، تو وہ عید کے بعد دوسرے دن یعنی 11 تاریخ کو وہ کر سکتا ہے، اب بھی اس کے پاس ٹائم ہے۔ پھر بھی کوئی مسئلہ بنا، کوئی مجبوری تھی، تو وہ 12 تاریخ کو بھی کر سکتا ہے، 13 تاریخ آخری حد ہے، 13 تاریخ 13 ذی الحجہ کی مغرب تک یہ قربانی کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ 4 دن ہے، 10 جس دن ہم نماز عید ادا کرتے ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ، اور یہ حدیث مبارکہ مسند احمد میں موجود ہے، بالکل صحیح حدیث ہے۔ تو یہ 4 دن ہوتے ہیں قربانی۔